اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ چلتے ہوئے حدیث نمبر 458 تک پہنچ چکا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے 457ویں حدیث پاک پہ کلام کی سعادت حاصل کی تھی۔ اب جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائم فرما رہے ہیں اس کا عنوان ہے بابو کنس المسجدی والتقاط الخرق والقضاء والعیدان منہ، یعنی مسجد کی صفائی کرنا اور مسجد سے کپڑوں کی دھجیاں، تنکے اور لکڑیاں چننا۔ گویا کہ اس باب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں اسی کی روشنی میں اس باب کو اس لیے قائم کیا تاکہ ثابت فرمائیں کہ مسجد کی خدمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارکہ کو اپنی طرف مبذول کروایا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک سیاہ فام مرد یا سیاہ فام عورت، یعنی حبشی مرد حبشی عورت، بلیک کلر کے جو ہوتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ اس انداز سے صحیح یاد نہ رہا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صفائی کرتے تھے، پس وہ شخص فوت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا۔ مسلمانوں نے بتایا کہ وہ شخص فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ مجھے اس مرد کی قبر بتاؤ، یا راوی کہتے ہیں سرکار نے یوں کہا تھا یا اس عورت کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی قبر پر گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ پہلے میں ایک اور اگلی روایت بھی لے لیتے ہیں جو چلے وہ پھر آگے آ جائے گی، اسی قسم کی ہے لیکن بعد میں لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد یا عورت، وہ سیاہ فام ضرور تھے، وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی کے انتقال کی خبر نہیں پہنچاتے تھے، اور از خود بھی ایسا ہوا، یعنی کسی محلے میں کسی جگہ میں کوئی مسجد ہے اور وہاں پر کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ ادا کر کے دفنا بھی دیا گیا۔ یہ بھی ہوا، اس حدیث سے صراحتاً ثابت ہوا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار حاکم اسلام ہوتا ہے، اگر وہ ہو تو حاکم اسلام ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم اسلام تھے، پھر بالترتیب خلفائے راشدین حکمائے اسلام بنے، تو لہٰذا ان کو حق حاصل تھا کہ یہ جنازے کی نماز سب سے پہلے پڑھا سکتے ہیں۔ گویا کہ اگر یہ نماز جنازہ پڑھانا چاہیں تو پھر جو مسجد کی محلے کی مسجد کے امام صاحب ہوں یا اس میت کے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ کوئی عالم ہو چاہے مفتی ہو، اس کو حق حاصل نہیں رہے گا بلکہ حاکم اسلام کا حق ہے۔ اس کے بعد پھر جو محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں انہیں، اور جو ولی ہے یعنی قریبی رشتہ دار، جیسے باپ فوت ہوا تو بیٹا اس کا قریبی رشتہ دار کہلاتا ہے، وہ دونوں برابر کے حقدار ہیں۔ لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ محلے کی مسجد کے امام صاحب نماز پڑھائیں۔ لہذا اگر ولی نے نماز پڑھا دی مثال کے طور پر اور محلے کے امام صاحب نے نہ پڑھائی، تب بھی نماز جنازہ بلا کراہت ہو گئی اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک اصول تو یہ ترتیب یاد رکھیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اوپر درجے کا کوئی شخص تھا اور اس نے نماز جنازہ ابھی نہیں پڑھی ہے اور نیچے والے پڑھ لیں تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ بعد میں نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حاکم اسلام ہے اور ان کو ابھی نہیں بتایا گیا اور نیچے والوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو ان کو اختیار ہے کہ یہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے ایک میت کو سامنے رکھ کر اور نماز جنازہ ادا کر دی، حالانکہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان میں نہ محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں نہ ولی ہے، وہ پڑھ دی انہوں نے نماز جنازہ، تو اب یہ مسجد کے محلے کی مسجد کے امام صاحب ہوں یا اس میت کے ولی ہوں، یہ دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا حق ابھی بھی باقی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہا جاتا ہے، تاریخ میں ہے کہ 80 بار نماز جنازہ ہوئی تھی،
کیونکہ پبلک اتنی زیادہ تھی کہ لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر وہ ہٹ جاتے تھے، دوسرے آتے تھے، اور وہ رش اتنا زیادہ 80 بار ہوئی، پھر یعنی 79 مرتبہ تو عام لوگوں نے نماز پڑھی جن میں ان کے صاحبزادے شامل نہیں ہوئے تھے۔ پھر لاسٹ میں جب جماعت ہوئی اس میں آپ کے صاحبزادے بھی شامل ہو گئے، اولی نے جنازہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر کسی کو حق حاصل نہیں تھا۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سب سے پہلا حق حاکم اسلام کا ہے، اس کے بعد اگر افضل ہوئے محلے کی مسجد کے امام صاحب اور ولی سے افضل ہیں وہ پڑھائیں گے، کیونکہ مثال کے طور پر اگر محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں صرف عالم اور میت کا بیٹا ہے مفتی، ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں مثال کے طور پر، تو مفتی کا درجہ یقیناً عالم سے زیادہ ہوتا ہے، اس صورت میں ولی کا حق ہے کہ وہ پڑھائے گا۔ تو پھر ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے حاکم اسلام، ورنہ پھر محلے کی مسجد کے امام صاحب یا ولی، پھر افضل یہ ہے کہ محلے کی مسجد کے امام صاحب پڑھائیں، ایک اصول۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اوپر درجے والے نے جنازہ نہیں پڑھا، نیچے والوں نے اس کی اجازت کے بغیر پڑھ دیا ہو تو اوپر والے کو حق حاصل ہے کہ وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر اس نے خود کہہ دیا ہو کہ تم جنازہ پڑھ لو اور لوگوں نے پڑھ لیا تو اب اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوبارہ نماز جنازہ ادا کرے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ جب اوپر والا پڑھ لیتا ہے تو اب کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھے، بلکہ اب یہ مطلب شریعت کے خلاف ہے شرعی طور پر کہ آپ ایک سے زیادہ نماز جنازہ کریں۔ اس سے وہ لوگ بھی ذرا درس حاصل کریں کہ باہر کے ملک میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، وہاں پہ بیٹے وغیرہ موجود ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، نماز جنازہ ادا کر لی جاتی ہے۔ پھر ہندوستان پاکستان جب ڈیڈ باڈی آتے ہیں تو یہاں والے پھر اس پہ نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں اس کو گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ خلاف سنت اور خلاف مشروع طریقہ ہے۔ ہماری شریعت نے ایک ہی نماز جنازہ کو جو میں نے اب شرائط ذکر کی ہیں اس کے مطابق ایک ہی جنازے کو جائز قرار دیا ہے، دوسرے کا کوئی شرعی تصور نہیں دیا۔ تو ہم اپنے پاس سے جس طریقے سے کوئی یوں نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ میں ظہر میں 6 فرض پڑھ لیتا ہوں، چلو 4 تو شریعت نے کہے، 2 میں اپنے پاس سے اور کر لیتا ہوں، تو وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شریعت نے اس کا تصور نہیں دیا ہے۔ اگرچہ نماز جنازہ اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ جیسے فرض نمازیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا جو شرعی تصور شریعت نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ میت پر ایک بار جنازہ ہوگا، بشرطے کہ حاکم اسلام نے پڑھ لیا ہو یا ولی نے پڑھ لیا ہو، اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 3 اصول اگر آپ یاد رکھیں گے تو پھر مسئلہ بہت اچھا سمجھ میں آئے گا۔ پھر دہرا دیتا ہوں کہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ حاکم اسلام سب سے زیادہ حقدار ہے پڑھانے کا، اس کے بعد محلے کی مسجد کے امام صاحب اور پھر میت کے ولی، ایک اصول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اوپر درجے والا اجازت دے دیتا ہے نیچے درجے والے کو کہ تم نماز جنازہ پڑھا دو اور انہوں نے پڑھ لی، تو اب یہ اوپر درجے والے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جنازہ پڑھے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر ان کی اجازت کے بغیر نیچے والے پڑھ لیتے ہیں تو اوپر والا علیحدہ جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ جب اوپر والے پڑھ لیتے ہیں تو اب کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ قائم کریں۔ اب یہاں پر آ جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاکم اسلام ہیں، کچھ لوگوں نے جنازہ تیار ہوگا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما ہوں گے، کیونکہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ سرکار کبھی تشریف لے جاتے تھے کسی مقام پر، جیسے کہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ 2 قبیلے والوں میں کچھ تنازع پیدا ہوا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر صلح کروانے کے لیے، ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ کتاب الصلح میں حدیث آئے گی، میں آپ کو عرض کروں گا۔ تو اتنی وہاں آپ کو دیر ہو گئی کہ یہاں نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ سرکار واپس تشریف لا سکیں گے، تو آپ نماز پڑھا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ راضی ہوئے اور آپ نے باقاعدہ پھر نماز شروع فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق وہ ظہر کی نماز تھی، ابھی وہ نماز پڑھا رہے تھے کہ سرکار پھر تشریف لے آئے، اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور سرکار مصلی پہ آ کے آپ نے نماز کو ادا فرمایا۔ اس سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتے تھے، اور جنازے میں تاخیر کرنے کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی جنازے میں تاخیر کرنا، دیر کرنا منع کیا، فرمایا جیسے ہی جنازہ تیار ہو فوراً پڑھ لیں۔ تو یہاں پہ یہ تصور کسی کے ذہن میں پیدا نہ ہونے پائے کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے کہ آپ کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، کیوں ایسا فوری طور پہ جلدی کر دی، سرکار کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ یہ وجہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکار کہیں تشریف لے گئے ہوں گے اور جلدی جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن بھی کر دیا۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ کہتے ہیں جی میت کو بھی سرد خانے میں رکھ دو، بیٹا یو کے سے آ رہا ہے، بیٹی امریکہ سے آ رہی ہے، فلاں فلاں جگہ سے آ رہا ہے، معذرت کے ساتھ برا کوئی بھی نہ مانے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ساری زندگی تو ماں باپ کو پاکستان میں یا ہندوستان میں چھوڑ کے رکھے اور خود باہر سیٹل ہو گئے، زندگی میں آنے کی توفیق نہیں ہے، زندگی میں آ کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ اب جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے لیے ماں باپ کو روک کے رکھو تاکہ وہ سرد خانے میں اذیتیں برداشت کرتے رہیں اور تکلیف برداشت کرتے رہیں، اور یہ کریں گے کہ آ کر وہ آ کے دیکھیں گے، تھوڑے سے آنسو بہائیں گے، اس کے بعد پھر واپس نکل گئے، ماں باپ بیچارے 2 دن 2.5 دن 3 دن ان کی وجہ سے اذیت برداشت کرتے رہے، پھر دفنا کے یہ غائب ہو گئے، پھر کون یاد کرتا ہے دعاؤں کے اندر، کون ماں باپ کے لیے سارے ثواب کرتا ہے؟ بس پھر اپنی لائف میں وہ مشغول ہو گئے۔ تو ایسی خود غرض اولاد کے لیے ماں باپ کو 2-3 دن تک اذیت میں رکھنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی نماز جنازہ ہو جائے تو فوراً سے پیشتر مردے کو قبر تک پہنچا دو۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، قبر تک پہنچا دو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، اور اگر وہ گناہگار ہے تو اسے فوراً اپنے کندھوں سے اتار کے عذاب تک پہنچا دیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں تاخیر سے منع فرمایا، تو کسی کی ملاقات کے لیے، کسی کو دیکھنے کے لیے میت کو روک کر رکھنا، یاد رکھیں میت کے لیے انتہائی باعث تکلیف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر میت نے وصیت کی تھی، میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے مجھے نہ دفنانا، تب بھی اس وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو زندگی کی کیفیت اور حالت تھی، ایک قلبی کیفیت تھی جس کے تابع ہو کر یہ ناجائز حکم دے دیا گیا۔ لیکن اگر اس مردے کو ابھی آپ زندہ کر لیں بالفرض، اور آپ اس سے پوچھیں کہ ہاں اب بھی ہم آپ کو دفنائیں یا رک جائیں، آپ کا بیٹا آ رہا ہے، تو وہ فوراً کہے گا خدا کے واسطے مجھے جا کے دفناؤ، میں نے غلط وصیت کر دی تھی۔ اس لیے اچھا ہوتا کیا ہے، کیونکہ علم دین سے تو اکثر ہم لوگ محروم ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی گھر والا ایسی غلط وصیت کر کے گیا ہے تو سارے کہتے ہیں نہیں ان کی وصیت ماننی ہے، ورنہ یہ تڑپتے رہیں گے، قبر میں ان کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ ارے بھائی کچھ عقل سے سوچئے، تکلیف تو ان کو اس غلط وصیت کی وجہ سے ہوگی۔ تو لوگوں کو جو مرنے والا ہوتا ہے اسے بھی بیچارے کو علم نہیں ہوتا، الٹی سیدھی وصیتیں کر جاتے ہیں۔ لیکن شریعت نے باقاعدہ ایک ضابطہ مقرر کیا ہے، فقہاء نے کتب میں لکھ دیا ہے کہ اگر میت غلط وصیت کرے گی تو وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کرنے والے بھی گناہگار ہوں گے بعض صورتوں میں اور میت بھی گناہگار ہوگی۔ اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جیسے ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں اگر مرنے والا کوئی غلط ناجائز وصیت کر کے جاتا ہے، مثال کے طور پہ بالفرض مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوا اور اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو پھر ایک گانے کا پروگرام رکھنا بہت بڑا، اور اس میں سنگرز وغیرہ کو بلانا، خوب ڈھول تماشے کرنا، اور یہ میں وصیت کر کے جا رہا ہوں اور مر گیا ہوں۔ اب کیا اس کی وصیت کو پورا کرنا صحیح ہوگا؟ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اگر ان کی وصیت پوری نہیں کی تو یہ قبر میں پھڑکتے رہیں گے مچھلی کی طرح اور ان کو تکلیف ہوتی رہے گی، تو چلو جی یہ پورا کر لیں، یہ غلط ہوگا، ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ لہٰذا یہ اچھی طرح جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں یا علماء سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، وہ وصیت جب کوئی میت کی طرف سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے علماء کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ حضور ان میں سے کون کون سی وصیت ایسی ہے کہ جس پر ہم عمل کریں تو ہمارے والد یا والدہ نادانی میں وصیت تو کر گئے، لیکن اگر ہم عمل کریں تو ان کے لیے باعث تکلیف ہوگا، اور کون سی ایسی ہیں کہ کریں تو اچھا ہے، ان کے لیے راحت و سکون کا سبب بنے گا، اور کون سی ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو نہ کریں تو ان کو سکون ملے گا، کیونکہ بہت سی وصیتیں ناجائز کر دی جاتی ہیں، وہ پوری نہ کریں ان کو سکون ملے گا۔ مثال کے طور پر اب یہ بات آ رہی ہے تو میں تھوڑی سی بات آگے کر رہا ہوں، بس ایک بات کہ اگر کسی خاتون کا انتقال ہوا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہی کہتی ہیں کہ یہ میرا سونا ہے، کافی سارا سونا دے دیتی ہیں کہ بیٹا یہ جو بالیاں ہیں یہ میری فلاں بیٹی کی ہیں، یہ چین ہے فلاں کو دے دینا، یہ ہاتھ کے کڑے ہیں یہ فلاں بیٹی کو دے دینا، اور یہ جو جتنا باقی ہے بندے بندے زیور ہیں یہ جب میرے چھوٹے بیٹے کی شادی ہو نا تو میری بہو کو دے دینا، اور اماں غائب ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مرنے لگتا ہے تو اس کی وفات کے بعد تمام مال وراثت ہو جاتا ہے،
اور مال وراثت کی تقسیم کسی شخص کی ہدایت یا کسی شخص کی رائے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث نے حصص مقرر کر دیے کس کو کتنا ملے گا اور کیسے ملے گا۔ لہٰذا اب اگر ان کی وصیت پر عمل کر کے ناجائز تقسیم کر دی جائے، مثلا کسی کے 2 حصے بن رہے تھے، اس کو 1 حصہ مل گیا، جس کے 1 حصہ تھا اس کو 2 حصے مل گئے، تو پھر یاد رکھیں کہ تمام گناہگار ہوں گے، وصیت کرنے والی بھی گناہگار ہوگی، اور اس ناجائز تقسیم کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ان کو قبر میں عذاب بھی ہو۔ اس لیے ہر وصیت صحیح نہیں ہوتی ہے، پہلے جانچ پرکھ لیں، اور اگر غلط کسی نے وصیت کی ہے اور آپ اس غلط وصیت کو نافذ نہ کریں تو یہ کبھی تصور نہ رکھیے گا کہ اس سے مردے کو اذیت ہوگی، بلکہ اس کو راحت ہوگی۔ لیکن اگر میں غلط فیصلہ کر لیتا ہوں، مثال کے طور پہ میں 50 لاکھ کسی شخص کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے کہہ دیا بھائی 50 لاکھ فلاں کو دے دو، لیکن اس سے پہلے کہ فلاں تک وہ پیسہ پہنچتا مجھے کہیں سے اطلاع مل گئی کہ وہ فراڈ شخص ہے اور پہلے بھی لوگوں کے پیسے کھا چکا ہے۔ اب میں نے فوراً جس کو بھیجا تھا اس سے پوچھا پیسے دے دیے کہ نہیں، اس نے کہا نہیں، تو میں نے کہا آ جاؤ واپس لے آؤ، پیسے نہیں دینے۔ تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میرے 50 لاکھ بچ گئے۔ معلوم ہوا کہ غلط چیز کی وصیت کر دی جائے اور اس کو کوئی پورا نہ کرے تو یہ باعث رنج نہیں ہوتا ہے، بلکہ باعث خوشی ہوتا ہے، باعث راحت ہوتا ہے، فرحت قلب حاصل ہوتی ہے۔ اس کا بہت خیال رکھیے۔ تو اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فوراً سے پیشتر سرکار تشریف فرما نہیں ہوں گے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، دفنا بھی دیا۔ اب ہوا کیا، سرکار نے اس کے متعلق پوچھا، یہ کہتے ہیں راوی، تو مسلمانوں نے بتایا کہ وہ شخص فوت ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس خدمت کو ملاحظہ بھی کر رہے تھے، مشاہدہ فرما رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے کہ یہ خدمت کرتا ہے، کنکریاں اٹھاتا ہے، تنکے اٹھاتا ہے، خرابی چیزیں اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکتا ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک لیڈر اور حاکم اسلام کا کام، ایک شیخ کا کام، ایک مربی کا کام، کہ ایک شخص جو ظاہری اعتبار سے بہت تھوڑا سا کام کرنے والا ہو اس کی خدمت کو بھی اپنے پیش نظر رکھے، اس کی خدمت کی بھی قدر کرے، اور اگر وہ شخص غائب ہو جاتا ہے، وہ خدمت منقطع نظر آتی ہے تو وجہ پوچھے، بھئی وہ کہاں گیا؟ ایک ہمارا چھوٹا سا کارکن تھا، کام بہت تھوڑا سا کر رہا تھا لیکن بہرحال ہمارے لیے ایک امپورٹنس رکھتا تھا، کہاں ہے وہ؟ یہ ہے وہ پیار و محبت والا ایک سلسلہ اور ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داری کو ادا کرنا کہ جس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب رکھا۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے خدمت گزاروں کو تھوڑی سی غلطی پہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ان کی پرانی خدمات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں کہ یہ خدمت اللہ کے لیے کی تھی کہ ہمارے لیے کی تھی، اور اس طریقے سے ایک کارکن کی جب قدر نہیں کریں گے تو دیگر کارکن بھی عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پر ضرور توجہ کرنی ہے۔ میں اس پہ اور مزید کلام کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔